أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم کر رہے ہیں غزوہ احد فرام سیرت النبوی نبوی کا آج 63 پارٹ ہے اور ہم کر رہے ہیں اباؤٹ غزوہ احد. لاسٹ ویک جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا آپ کو کہ اب غزوہ احد کی بات چلی تھی، تو لاسٹ ویک کا چھوٹا سا حصہ جو میں نے غزوہ احد کا کیا تھا اس کو ریپیٹ کروں گی تاکہ وہاں سے ہم اپنا سلسلہ آج کا جوڑیں گے اور غزوہ احد پر بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو غزوہ احد کا مین چیز ریزن کیا تھی؟ غزوہ احد کی کیا وجوہات تھی جس کی بنا پر غزوہ احد ہوئی؟ تو ایک تو یہ تھا کہ ابو سفیان جو تھا وہ اس پر جو اٹیک ہوا تھا اس کے کیراوین کی جو بات تھی. کیراوین تو وہ بچا لایا تھا کیونکہ اس کا کیراوین بچا، اس وجہ سے غزوہ بدر ہو گئی اور کیراوین بچ کر مکہ آ گیا. اور مکے میں جن جن لوگوں نے اس کیراوین میں اپنی انویسٹمنٹ کی تھی ان سب کو اس انویسٹمنٹ کا حصہ بھی مل گیا. تو ابو سفیان کو تو پھر بھی ایک دھچکا پہنچا تھا کیونکہ اتنے سارے لیڈرز مارے گئے. اب ابو سفیان لیڈر بنا ہے لیکن اس کو ان سب کا ریونج لینا تھا. تو یہ نمبر 1 ابو سفیان کا اٹیک. سیکنڈ، آپ کو میں نے بتایا کہ کعب بن اشرف کی اساسینیشن جس طرح ہوئی تھی، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم پوری اس کی ڈیٹیل دی تھی، تو وہ بھی ایک ریزن تھی. تیسری ریزن تھی جتنی سریات ہوئی جو بیچ میں ایکسپیڈیشنز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ بھی ایک ریزن بنی. ٹھیک ہے، غزوہ بدر جو ہوئی وہ کیراوین کی وجہ سے ہوئی. کیراوین پر اٹیک کرنا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا تمہیں میں کیراوین سے جو تمہیں فائدہ ملنے والا ہے اس سے بڑا فائدہ دوں گا. تم کیراوین کو چھوڑ دو، تم کیراوین سوچ رہے ہو، مال ہڑپنے کا سوچ رہے ہو، میں تم کو اس سے بڑا فائدہ دوں گا. اور وہ شکست ان کو ملی قریش کو اور فتح ملی مسلمانوں کو، اور بہت گمبھیر جنگ تھی کہ اتنا فرق تھا دونوں پارٹیز میں، اس کے باوجود مسلمانوں کی جیت ہونا، یہ ایک بات تھی. تو اس کی وجہ سے احد جو تھی وہ فل آفینسو تھی، یعنی وہ ان کا اٹیک تھا اپنا بدلہ لینے کے لیے. اور بدلہ ان کو کن چیزوں کی وجہ سے لینا تھا؟ اب ایک نئی صورتحال تھی. ٹھیک ہے، اب ایک ریلیجس اینیموسٹی شروع ہو گئی تھی، ایک مذہبی جنگ تھی یہ. اب تک تو یہ جنگ جو تھی بدر میں جو ہوا تھا وہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہے تھے، ان کی مخالفت کر رہے تھے. تو بیسیکلی قریش جو تھا پورا قبیلہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مات دینا چاہ رہا. تو غزوہ بدر واز بٹوین قریش اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، وہ ان کے درمیان کی جنگ. بیٹل آف بدر کا ریونج لینا ایک اب ان کا مقصد بن چکا تھا. کن کا؟ قریش والوں کا، کیونکہ اتنی بڑی شکست لے کر وہ اس جگہ پر نہیں اب رہ سکتے تھے کیونکہ ان کی ایک بنی ہوئی تھی ایک پوزیشن، وہ خراب ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، آلسو اٹ واز سوشل ریزنس. سوشل ریزنس کیا تھی کہ جتنے بڑے لیڈرز تھے وہ مارے گئے تھے، تو سوشلی ان کے اوپر بہت بڑا ایک ضرب پڑی تھی کہ اتنے سارے لیڈرز مارے گئے. امیہ بن خلف مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے، ابو لہب مارا گیا، سب مارے گئے نا، بڑے بڑے لیڈرز سب مارے گئے. اکنامکلی ان کو بھی ایک ریزن تھی. اکنامک ریزن کیا تھی کہ ان کا روٹ، ان کے بزنس کا تجارتی روٹ جو تھا وہ کٹ چکا تھا. پورا ان کا اکنامی شٹ ڈاؤن ہو چکی تھی. کیوں اکانومی شٹ ڈاؤن ہو گئی تھی؟ کیونکہ ان کے obviously جو سیرین روٹ تھا وہ نہیں ہو سک رہا تھا. مدینہ اس طرح سے جگہ جغرافیکلی اس جگہ پر ہے
کہ جو ان کے قافلے جاتے تھے وہ اب آ نہیں سکتے تھے، جا نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے. لیلاف قریش سورہ قریش میں یہی بتایا ہے کہ ان کا کام یہ تھا. اوکے. مینلی کیا کام تھا ان کا؟ تشتائے والسیف. تو بیسکلی گرمی اور سردی میں لوگوں کا آنا جانا ان کے تجارت کا ایک راستہ تھا جو ختم ہو گیا تھا. تو جیوگرافیکلی کیراوین جو تھے وہ ابرپٹلی بند ہو چکے تھے، کٹ چکے تھے، وہ معاملہ کٹ چکا تھا ان کا. فورتھ ریزن کیا تھی؟ کہ اب یہ ایک پولیٹیکل تھریٹ بن چکے تھے. کون؟ مدینہ والے. کیوں پولیٹیکل تھریٹ بن گئے؟ کیونکہ جب ان کو اتنے سارے 3,000 لوگوں 1,000 لوگوں کو 300 لوگوں نے مات دی تو یہ ایک بہت بڑی فتح تھی ان کے لیے. اینڈ اٹ بیکیم اے بگ پولیٹیکل تھریٹ، کیونکہ اب یہ نمودار ہو چکے تھے، ایک پوزیشن ان کو مل چکی تھی، ایک سٹیٹس مل چکا تھا. تو یہ پولیٹیکلی تھریٹننگ تھا فار دا پیپل آف مکہ، فار دا پیپل آف قریش. تو یہ ایک پولیٹیکل تھریٹ بھی تھا. ٹھیک ہے. تو اب اس کو انہوں نے ایسے نہیں جانے دیا. 1 سال کرتا رہا ابو سفیان اس چکر میں کہ کس طرح سے بدلہ لیا جائے. بہت بڑی مات تھی ان کے لیے اور ان کو ہضم نہیں ہوئی. اب یہ لے کر 1 سال اس نے تیاری کی. مینٹل تیاری بھی تو چاہیے نا آپ کو. فزیکل تیاری تو بعد کی بات ہے، پہلے آپ مینٹلی تیار ہوتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، اس کے بعد آپ اس پہ ایکشن لیتے ہیں. غزوہ بدر کب ہوئی تھی؟ رمضان میں، رمضان کی 17 تاریخ. ٹھیک ہے. اب آ گیا ہے 1 سال گزر کے، رمضان گزرا ہے ابھی ابھی، اور اب شوال شروع ہوا. جیسے ہی شوال شروع ہوا، اٹس لائک این اینیورسری کہ اب 1 سال ہو گیا ہے. ان کو وہ پچھلے رمضان کا قصہ یاد ہے، کیسے جنگ ہوئی تھی، کیسے یہ لوگ گئے تھے، کیسے انہیں مات ملی. اب اس معاملے کو الٹنا ہے. شوال آ گئی، اب یہ تیاری ہو گئی. کیا تیاری کریں گے یہ؟ سب سے پہلے تو ابو سفیان being a leader, he has to create leaders who will command the army. کن کو اس نے چنا؟ امیہ بن خلف، جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ماسٹر تھا، مالک تھا، اس کا بیٹا صفوان بن امیہ. بہت بری طرح وہ ہٹ تھا کہ اس کا بھائی اور باپ دونوں مارے گئے تھے، تو اس کا خون کھول رہا تھا. اس کو لیا. اور کس کو لیا؟ اکرمہ بن ابی جہل کو لیا. ابو جہل کا آپ کو پتا ہے کہ اس کی بھی مات ہوئی تھی اور وہ لیڈر تھا، تو اس کا بیٹا بھی خار میں تھا کہ مجھے اس کا بدلہ لینا ہے. تو یہ دونوں لڑکوں کو اس نے، ابو سفیان نے اپنی پارٹی میں لیا. اب تینوں کو مل کر اب ابو سفیان کا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کاروان وہ لے کر آیا تھا ابو سفیان. ٹھیک ہے. تو جب وہ کاروان لے کر آیا ہے، سب کا تجارتی کاروان تھا. The caravan was a trade caravan. اس کو پتا تھا کس کس کو کتنا فائدہ ملا. جتنی فیملیز تھیں جن کو اس نے منافع دیا، اس کو ایگزیکٹ پرسنٹیج سب کا پتا تھا کہ کس نے اس میں کتنا کمایا. تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم جائیں گے ان سارے گھروں میں اور دستک دیں گے. And we will knock at every door and ask them to give back that profit that they earn from that caravan. It's time to take revenge. And we need everyone to participate. اس میں سب کا فائدہ ہے. ہماری تجارت بند ہے، اکانومی ڈاؤن ہے، ہمارا موریل بھی ڈاؤن ہے کیونکہ ہم جنگ سے ہارے ہوئے ہیں، ہمارے لیڈر سب مر گئے. اب کچھ نہ کچھ کرنا ہے واپس سے اپنی ایک دھات بٹھانے کے لیے. تو کیا کیا جائے؟ ان سب گھروں میں جا کر دستک دی جائے اور ان سے کہا جائے کہ بھائی واپس کرو وہ پیسہ جو تم نے کمایا، اب ہمیں اس پیسے کی ضرورت ہے جنگ کرنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جا کر سب گھروں میں دستک دی. سورہ انفال میں اس میں سورہ انفال کی آیت نمبر میں نے لکھی تھی. سورہ انفال میں اللہ تعالی احد کی جنگ کے بارے میں انڈیکیٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے کاموں سے روکنے کے لیے، وہ خرچ کریں گے اپنا سارا پیسہ
اللہ کے کاموں سے روکنے کے لیے, اور وہ پھر ہار جائیں گے اور وہ پیسہ بھی ان کا سب ضائع ہو جائے گا اور ان کو مات ملے گی اور وہ اس پر ریگریٹ کریں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انفال میں ایک تھوڑی سی ریفرنس دیتا ہے بتانے کے لیے کہ کس طرح سے کیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں تک میں نے آپ کو لاسٹ ویک بتایا تھا, وہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اب قریش کو تھی مدد کی ضرورت, آپ کو پتا ہے نا کہ اب قریش کو مدد کی ضرورت ہے, سب کی مدد چاہیے اس جنگ کو کرنے کے لیے اور اسے سکسیس کرنے کے لیے, جیتنے کے لیے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ قریش کے زیادہ تر لوگ اور مکہ کے زیادہ تر لوگ کیا تھے, کون تھے؟ وہ سب تجارتی لوگ تھے, بزنس مین تھے, ٹریڈرز تھے. ٹھیک ہے, تو ان کی ان کا مین کنسرن یا ان کی سب سے بڑی پریشانی تھی اکانومی صحیح ہو جائے. بہت ضرورت ہے نا, کیونکہ ان کا کام ہی یہ تھا. اب اکانومی اگر ڈاؤن ہوگی تو ان کا تو رہنا سہنا بسر گزر مشکل ہو جائے گی. تو ظاہر ہے ان کے لیے وہ بہت ضروری تھا کہ وہ پائپ لائن آف ٹریڈ شوڈ کنٹینیو. پائپ لائن کٹ چکی ہے نا, ٹریڈ کی, تجارت کی پائپ لائن کٹ چکی تھی, تو ان کو وہ تجارت کی پائپ لائن کو واپس سے جوڑنا تھا. تو اس کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے تھے اب وہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو جو دو سب سے بڑے قبیلے تھے کنانہ اور تہامہ, یہ سب سے بڑے قبیلے تھے. کنانہ کا قبیلہ سب سے زیادہ بڑا تھا, لارجسٹ قبیلہ تھا, اور تہامہ کا قبیلہ جو تھا وہ سب سے لارجسٹ قبیلہ تھا. تو یہ جو دو قبیلے تھے جو سب سے لارجسٹ تھے اور سب سے زیادہ ویل اسٹیبلشڈ ویل ٹو ڈو تھے, ان کے پاس گیا ابو سفیان اور ان سے کہا کہ نکالو مدد کے لیے, ہمیں اس وقت ہر چیز کی ضرورت ہے. پیسہ بھی چاہیے, مین پاور بھی چاہیے, آرمرز بھی چاہیے, آپ لوگوں کی سپورٹ بھی چاہیے, ہیلپ بھی چاہیے, سب کچھ چاہیے. اب وہ لوگ کیونکہ بزنس والے تھے, وہ کیا کرتے, وہ واریئرز تو تھے نہیں, جنگی لوگ تو تھے نہیں, اور ان کے پاس کیا تھا, تجارت کا مال تھا, پیسے تھے. تو وہ کیا پرووائڈ کر سکتے تھے آپ کو؟ آرمرز پرووائڈ کر سکتے تھے, گھوڑے پرووائڈ کر سکتے تھے, وہ سب وہ دے سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس مال تھا. اور کیا دے سکتے تھے مین پاور میں؟ ان کے پاس غلام تھے جن کو وہ دے سکتے تھے کہ ان کے اگر وہ کسی کام آ سکیں. جیسے جنگوں میں آپ کو ایکسٹرا لوگ چاہیے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزوں کے لیے چاہیے ہوتے ہیں, مدد کے لیے بھی چاہیے ہوتے ہیں, ورکرز بھی چاہیے ہوتے ہیں, اور لڑنے کے لیے بھی آدمی چاہیے ہوتے ہیں. تو کنانہ اور تہامہ نے کھل کر ان لوگوں کی مدد کی, قریش کی, ان کو مال بھی دیا, ان کو آرمر کے لیے. اور آپ کو پتا ہے ایک ایک آرمر بہت ایکسپینسو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک آرمر پرووائڈ کرنا از اے بگ ایکسپینس. اور یہ آرمرز جو تھے یہ سیریا اور یمن سے آیا کرتے تھے, یہ کوئی وہاں نہیں بناتے تھے کیونکہ یہ کوئی لوہار تو تھے نہیں, یہ تو تھے تجارتی لوگ. تو یہاں پہ کوئی لوہار کا کام تو کرتا نہیں تھا کہ ان کے پاس کوئی ایسی کوئی انڈسٹری ہو جس میں یہ آرمرز بناتے ہوں. تو یہ آرمرز آتے تھے یمن اور سیریا سے کیروینز کے ذریعے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے کیا کلیکٹ, ابو سفیان نے ان کی مدد سے آرمر, گھوڑے, مین پاور سب کلیکٹ کیا. ٹھیک ہے, تو اب کتنا کچھ ہو گیا ان کے پاس, سب کچھ ہو آج تو بالکل ہی لگ رہا ہے میں زہر پی رہی ہوں. آپ نے بہت زہر. اوکے, کون زہر پی رہا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن میوٹ کرنا آپ بھول گئی تھی نوین. اچھا, تو ہم کہاں تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اوکے, تو اب ان لوگوں نے, ابو سفیان نے ان سے مال اور سب چیزیں کلیکٹ کری. اب ان کے پاس 3000 آرمی مین تیار ہو گئے. اب آرمی کتنی مضبوط ہو رہی ہے آپ دیکھیں, پہلے 1000 تھے یہ لوگ, اب یہ کنانہ تہامہ سے سب سے مدد لے کر اور سب جڑ رہے ہیں. آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ یہ سارے قبیلے ہمیشہ سے الگ الگ تھے, یہ سیپریٹ قبیلے تھے,
اور قبیلوں میں آپس میں ان کی کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی دشمنی، چھوٹی موٹی لڑائیاں چلتی ہوتی تھی، ٹھیک ہے. لیکن اب جو معاملہ ہے اب ڈیفرنٹ ہو گیا معاملہ. اب کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ یہ سب جڑ رہے ہیں، اب یہ سب ایک امبریلا کے نیچے آ رہے ہیں. So there's a point here which I'm going to make later. آپ اس پہ غور کریں. So 300 سولجرز تیار ہو گئے. تو اب ان کی آرمی 3,000 پر مبنی ہے. 3,000 وہ کلیکٹڈ، ٹھیک ہے. اور مینلی ان 3,000 لوگوں میں جو لوگ تھے وہ مینلی قریش سے تھے، کیونکہ جو لڑیں گے وہ قریش والے ہی لڑیں گے، کیونکہ اصل میں جنگ ان کی ہے. لیکن اب وہ باقی قبیلوں کو کیوں جوڑا؟ کیونکہ ان کی سپورٹ بھی چاہیے، مورل سپورٹ چاہیے، فائنینشیل سپورٹ چاہیے ان کو، اور ان کو اب سب کو اپنے ساتھ اکٹھا کرنا ہے. یہاں اب ہم ڈیوائیڈ ہوں گے تو پھر ہم کمزور پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے. ان کو بھی یہ سب سمجھ میں آ رہا تھا. تو اب یہ جب سب جڑ رہے ہیں تو 3,000 لوگوں میں جو سولجرز ہیں ان میں زیادہ تر آرمی مین ان کے اپنے قریش ہی تھے. لیکن جو مال اکٹھا کیا تھا اس سے ان لوگوں نے سواریاں اور آرمرز خریدے تھے. Now first time, okay, this is the first time that you can say that this war is going to be between Islam and Kufr. Uhud was the first battle to be fought between Islam and Kufr, not Badr. Badr was a fight between Quraysh and their own family man, Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. کہ وہ چلا گیا اور اس کو ہم مات کریں گے، ماریں گے تاکہ یہ بات ختم ہو جائے، اس کو ڈرائیں گے، لیکن وہ وار ہو گئی اور یہ لوگ ہار گئے. اب سب کفار جڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی فی الحال ہم مکے کا سین آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس وقت کفار سب جڑ گئے ہیں. تو اب یہ کفار ہے سارے، اب صرف قریش نہیں ہے، تہامہ کنانہ سارے قبیلے مل گئے ہیں اور اب کفار اکٹھے ہوئے ہیں. اسلام آنے سے ہی اکٹھے ہوئے کفار بھی آپس میں because of Islam. Now to fight against Islam also they had to be united to fight against Islam, ٹھیک ہے. اور مدینے میں بھی سین یہی تھا کہ سب کو اکٹھا ہونا پڑا. تو اوس، خزرج، مہاجرین، انصار یہ اکٹھا ہو گئے. یہ بھی الگ الگ قبیلے تھے آپ کو پتا ہے، لیکن اب یہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں. تو احد کی جو جنگ تھی وہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی، ٹھیک ہے. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے کفار بھی یونائٹڈ ہوئے اور مسلمان بھی یونائٹڈ ہوئے، ادروائز یہ ہمیشہ سے سیپریٹ ہوتے تھے. اچھا، بیک ٹو احد ناؤ. تو وی آر کمنگ ناؤ. پریپریشن ہو گئی، سب آرمی ریڈی ہے، سب ہو گیا ہے. اب کیا ہے؟ تاریخ کیا ہے؟ شوال. شوال کی 7 تاریخ ہے. ہجری کون سی ہے؟ 3rd ہجری، ٹھیک ہے. اس کو نوٹ کریں. 2nd ہجری میں غزوہ بدر ہوئی، اب ہم 3rd ہجری میں آ گئے ہیں. شوال کا مہینہ ہے، 7 تاریخ ہے. دے ڈیسائیڈڈ کہ ہمیں نکلنا چاہیے، اور یہ سب اکٹھے ہو کر پورے پمپ اینڈ شو کے ساتھ، پاور کے ساتھ یہ سب اب نکلے ہیں، ٹھیک ہے. نارملی ٹریول ٹائم فرام مکہ ٹو مدینہ اونٹوں پر جانا اٹ ٹیکس 2 weeks نارملی، کیونکہ ہمیں پتا ہے اباؤٹ 450 کلومیٹر کا راستہ ہے. تو نارملی 2 ہفتے لگتے ہیں اونٹوں پر جانے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے اونٹوں کی اپنی سپیڈ ہوتی ہے. لیکن اور اگر کوئی تیز بھی جانا چاہے، اگر کوئی تیز جانا چاہے تب بھی 10 دن تو لگتے ہیں. رستہ 2 ہفتے کا ہے وتھ اے نارمل سپیڈ. اگر کوئی تیزی میں جائے تب بھی وہ 10 دن میں پہنچتا ہے. لیکن یہ لوگ اس قدر مطلب وہ تھے، ایگر تھے ٹو فائٹ اور ٹو شو their prominence, to defeat and to take revenge. اتنے زیادہ وہ تھے کہ 1 ہفتے میں ہی پہنچ گئے، ٹھیک ہے.
اب یہ تو 10 دن بھی نہیں لگا and their eagerness that they reached in 7 days. اب کون کون تھے 7 days میں، کون کون پہنچا؟ 3,000 سولجرز، تو 3,000 لوگ آدمی، ٹھیک ہے، 200 ہارسز، 200 ہارسز، ٹھیک ہے، 200 گھوڑے، یہ دفاع 700 آرمرز، 700 آرمرز، ٹھیک ہے. سبا میوٹ کر دیں، میں میوٹ نہیں کر پا رہی آپ. ویٹ آئی ٹرائی ٹو میوٹ آف. اوکے، تو 3,000 آدمی، 200 گھوڑے، 700 آرمرز، ٹھیک ہے. there was no army, سبحان اللہ، in those days کوئی پراپر آرمی، کوئی آرمی اسکول یا ٹریننگ گراؤنڈ وہ سب تو تھا نہیں. آرمی بھی کوئی بنی ہوئی تو تھی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ ان لوگوں کو سب کو اکٹھا ہو کے کوئی ایک پراپر ایک کنٹری کی آرمی بنائی جائے. کوئی ایسا کچھ نہیں تھا. سب آپس میں تھوڑے بہت لوگوں کے ساتھ، سرداروں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی تھی، ٹھیک ہے. تو ایسی کوئی آرمی تو تھی نہیں ان کے پاس پہلے سے. تو obviously آرمی نہیں ہونے کی وجہ سے کوئی ایسی فیسلٹیز بھی نہیں تھی ان کے پاس. آپ کو میں نے بتایا یہ سب تجارتی لوگ تھے، بزنس والے لوگ تھے. and it was a very expensive thing for them to have armors. ایک ایک آرمر کی کاسٹ ہوتی تھی بہت ہائی، کیونکہ لوہے کا بنتا تھا پورا سوٹ. اور آپ کو پتا اس میں وہ چینیں اور وہ کیا کیا، اور وہ شیلڈ اور وہ سر پہ پہننے کا، اگر آپ لوگوں نے تصویروں میں دیکھا ہو، موویز میں دیکھا ہو، آپ کو آئیڈیا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں. تو ایک ایک آرمر امپورٹ ہو کر آتا تھا یمن سے یا سیریا سے. امپورٹ کی الگ، ظاہر جو لاتا تھا، نارمل سی بات ہے، تجارت ایسے ہی ہوتی ہے نا، بزنس، کہ اگر میں نے کہیں سے بنوایا ہے، خریدا ہے، بنانے والے کے پیسے، خریدنے والے کے پیسے، لانے والے کے پیسے، ٹرانسپورٹیشن کے پیسے، پھر اس کی اپنی کمیشن، تو وہ بہت مہنگا پڑ جاتا تھا ان لوگوں کو. تو آرمر واز لائک این انویسٹمنٹ. اور ہر قبیلے کے پاس اپنے اپنے تھوڑے سے آرمرز ہوا کرتے تھے فار دیئر اون اسمال فائٹس. اب انہیں وہ آرمرز نکال کے دینے پڑے. تو یہ تو ایک ایک، اور اس زمانے میں یہی تھا کہ اگر آپ جنگ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، تو سب سے بڑی مال غنیمت، بوٹی، ریوارڈ، جو ایک کسی کی آنکھ اس پر ہوتی تھی، وہ اس کے آرمر پہ ہوتی تھی، کہ اگر میں نے اس کو مارا تو اس کا آرمر مجھے ملے گا. اور آپ کو میں نے غزوہ بدر میں بھی بتایا تھا عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ کیا ڈیل کی تھی امیہ بن خلف نے. اس نے کہا تھا کہ تم مجھے بچا لو، تم اس آرمر کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو، میں تمہیں اس سے بہت زیادہ دوں گا، میں تم کو 100 آرمرز دوں گا، 100 اونٹ دوں گا، 100 اونٹ دوں گا، which is much more than armors also. تو armor was something like precious. It's like catching gold from somewhere as of today. ٹھیک ہے. اب ان لوگوں کو وارفیئر کی اور آئرن سمتھ کی یہ سب نالج تو تھی نہیں، جنگی لوگ تو تھے نہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے. So obtaining an armor was a big investment and it was a very precious booty. بہت ہی ریوارڈنگ ہوتا تھا. اب اس وقت میں نے آپ کو بتایا یہ لوگ کون کون ہیں. 3,000 لوگ ہیں، 200 گھوڑے ہیں، 700 آرمرز ہیں. تو 700 آدمی جو ہیں وہ آرمر پہن کے جا رہے ہیں جو فرنٹ پہ ہوں گے. اس کے علاوہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنی خواتین کو بھی ساتھ لے جائیں گے. تو کوئی 2 ڈزن عورتیں بھی ساتھ گئیں، 24 کچھ عورتیں، 24-25 عورتیں وہ بھی ساتھ گئیں، ٹھیک ہے. اب 24-25 عورتیں جب ساتھ جا رہی ہیں تو obviously there is a reason for that. عورتیں جو ہیں وہ ان کو پوئٹری سناتی تھیں انکریج کرنے کے لیے، ان کی مینلینس کو انکریج کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے یو آر آر پروٹیکٹرز، تمہیں لڑنا ہوگا، تمہیں جیتنا ہوگا. تو وہ سب ان کے لیے ایک مورل سپورٹ تھی. دے آر لائک چیئر لیڈرز، ٹھیک ہے، جو ان کو بڑھاوا دیں گے، ان کی مضبوط کریں گے ہمت کو، اگر ان کی ہمت ہارتی ہے تو فلاں فلاں. اوکے. اب ان میں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کا ہم آگے بھی کریں گے ڈسکشن. یو نو دیٹ شی پلیڈ سم
a big role in Uhud, a nasty role in Uhud. Anyway, so basically they all went, and Abu Sufyan is the leader. He is the commander of the army. He is the leader of the Quraysh now. ठीक है, अब अबू सुफियान इज द मेन लीडर. अब उसे चाहिए कि जो उनके सब लीडर्स हैं उनको चूज करें. तो उसने किसको चूज किया? खालिद बिन वलीद को कहा राइट साइड पर तुम रहोगे, और इक्रिमा को कहा कि तुम लेफ्ट साइड को मैनेज करोगे. तो राइट साइड पे एक सब लीडर था खालिद बिन वलीद, और लेफ्ट साइड का सब लीडर था इक्रिमा बिन अबी जहल. अब आप सोचेंगे, तो ये तीन मेन लीडर्स हो गए. कौन कौन? अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद एंड इक्रिमा बिन अबी जहल. अब याद रहे कि कुरैश में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिसका अभी तक जिक्र नहीं आ रहा है, और वो है अल अब्बास. अल अब्बास इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडर्स ऑफ कुरैश, पर उनका जिक्र ही नहीं है. या तो उनको बताया ही नहीं होगा इन लोगों ने कि हम ये सब प्लान कर रहे हैं, ये सोचकर कि ये उसका अंकल है आफ्टर ऑल, और हो सकता है इसकी लॉयल्टी में गड़बड़ हो. या अब्बास रदी अल्लाह अन्हु वेट कर रहे थे कि जब ये सिटी खाली होगी उसके बाद मुझे जो करना है मैं करूंगा. क्योंकि देखिए, आपको याद होगा कि मैंने गज़वा बदर का किस्सा आपको बताया था कि जब अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की थी और उनसे कहा था कि पैसे दो, रैंसम करो अपने आप को, तो उन्होंने कहा था मेरे पास तो कोई पैसे ही नहीं है. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको याद दिलाया था, तुमने और उम्मुल फदल जो उनकी बीवी थी, तुमने और उम्मुल फदल ने जो पैसा छुपाया है जाकर डेजर्ट में फला फला जगह पर, वो पैसा वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा यार, तो फिर उन्होंने कहा डेफिनेटली आप फिर रसूल हैं अल्लाह के, क्योंकि ये बात तो सिर्फ मुझे और उम्मुल फदल को पता है, हमने किसी तीसरे को बताया ही नहीं. आप तक ये बात कैसे पहुंच सकती अनलेस कि अल्लाह ने आपको खबर दी हो. तो उन्होंने सीक्रेटली इस्लाम कबूल कर लिया था, but he didn't want to tell anybody about it. So he was a secret follower and he was sincere to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, but he did not disclose or manifest his Islam to anybody. फिर भी अबू सुफियान लोगों ने अब्बास को कुछ नहीं बताया. जब अल अब्बास ने देखा कि सारा शहर खाली हो गया है, सब चले गए, क्योंकि 7 शवाल को ये सब निकल गए, एंड द होल लॉट 3000 लोग, आप सोचे कि, और आबादी को इतनी ज्यादा तो थी भी नहीं, तो 3000 गए तो शहर तो खाली हो गया होगा. बस कुछ लोग पीछे थे जो शहर के, कुछ रखवाले भी छोड़ के जाना पड़ता है ना, पीछे भी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको भी तो देखना होगा. तो अल अब्बास वाज वन ऑफ दोस हु वाज लेफ्ट बिहाइंड. नाउ व्हाट डिड ही डू? ही टुक अ ट्रस्टेड सर्वेंट ऑफ हिज, और उसको उसको अल अब्बास ने खत लिखा और उसके हाथ में दिया और कहा कि इसको जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाओ. अब वो जाता है, अब उसको ये पता है कि ये तो पूरी फौज निकल चुकी है, मुझे इस फौज के वहां पहुंचने से पहले पहुंचना है. और मैंने आपको अभी बताया कि कितना टाइम लगता है पहुंचने में. 2 हफ्ते तो लगते हैं नॉर्मल स्पीड में, तेज भी कोई जाए तो 10 दिन लगते हैं. अब ये लोग कुछ ज्यादा ईगर हैं रिवेंज लेने के चक्कर में, तो ये 1 हफ्ते में पहुंचे. लेकिन अभी ये जब निकले हैं और उन्होंने उस कासिद को निकाला और उसको कहा कि जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेटर पहुंचाओ, तो वो तो ऐसी स्पीड में गया है ना कि उसने जितना हो सका फास्ट स्पीड में पहुंचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना 3 दिन में. And that's the fastest any human could reach, by a horseback. Of course वो ऊंट पे नहीं था, हॉर्स पे था, इसलिए वो 3 दिन में बस तेज दौड़ा के पहुंचा. 3 दिन लगे उसको तब भी मदीना पहुंचने में. अभी वो मदीना नहीं पहुंचा, वो जब अप्रोच कर रहा था मदीना में, तो आपको पता है कुबा का एरिया मदीने के बाहर है. आप अगर मस्जिद कुबा गए हैं और आपको पता है कि मस्जिद कुबा का इट्स इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मदीना. अब ये पहुंचा तो इसको पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में हैं, तो ये कुबा चला गया स्ट्रेट अवे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और उनको उसने ये खत दिया
اور کہا کہ یہ عباس نے آپ کے نام پہ بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھ نہیں سکتے تھے, ان کے پاس ابی بن کعب تھے اس وقت مسجد میں. انہوں نے ابی بن کعب سے کہا پڑھو اور مجھے بتاؤ کیا ماجرا ہے. ابی بن کعب نے سارے ماجرا ان کو پڑھ کے سنایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو obviously وہ دنگ رہ گئے. Now it is like taking him by surprise and he said کب چلے یہ لوگ؟ 7 شوال کو چلے. اب کیا تاریخ ہے اس وقت؟ 11 شوال ہو گئی. ٹھیک ہے, 8 9 10 3 دن پہ کے بعد پہنچا, یہ 11 شوال ہو گئی. اب 11 شوال کو ان کو جب یہ خبر مل رہی ہے تو وہ سوچ رہے ہیں how much time do I have, where could they be, کدھر پہنچے ہوں گے یہ لوگ اب تک. وہ تو 7 کو نکلے ہیں, یہی 11 کو یہاں پہنچا ہے, وہ لوگ بھی آدھے رستے میں یا کہیں ہوں گی. تو یہ لوگ واقعی نکلے ہیں, واقعی اتنے لوگ ہیں. Do we have to really? So he had to verify everything, not because he does not trust Abbas. دیکھیں, a good leader will always do his checks and verification. He does not pounce over things. He does not panic. He does not make impulsive decisions. He does not make impulsive reaction. He knows ایک problem سامنے کھڑی ہو گئی ہے. Because they've already left. یہ سنا ہے, خط سے ملا ہے انفارمیشن, اب اس کو ویریفائی کرنا. فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات ابی بن کعب سے کہا کہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے اس بارے میں تم کسی سے کوئی بات نہیں کرو گے. کمپلیٹلی بلاک اٹ ود ان یور سیلف. اس بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنے دینا جب تک میں نہ کہوں. رکنا. پھر انہوں نے 3 اپنے بہت ٹرسٹڈ بندوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسپائز, جاسوسی کرنی ہے, اب پتہ کرنا ہے, ویریفائی کرنا ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہے, کتنے لوگ ہیں, کتنا ساز و سامان کے ساتھ کہاں پہنچے, واقعی ہیں, واقعی اتنا بڑا بھیڑ آ رہا ہے ہمارے اوپر مقابلہ اٹیک کرنے, جا کے پتہ کر کے. یہ 3 بندے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسپائز تھے, 2-3, ان کو ادھر ادھر بھیجا اور کہا کہ سب انفارمیشن لے کر. وہ گئے, ودن a day they came back. They said وہ تو یہیں پہ ہیں قریب میں, کیونکہ وہ تو 1 دن کی دوری پر پہنچ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ وہ پہنچ بھی گئے. انہوں نے کہا ہاں, وہ فلاں جگہ پہ اس وقت سارے بیٹھے تھے, ریسٹ کر رہے تھے, ہم نے دیکھا 3000 لوگ ہیں اور 700 لوگ آرمرز کے ساتھ ہیں اور اتنے سارے گھوڑے ہیں ان کے پاس اور عورتیں بھی ہیں, پورے ساز و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں, بہت بڑی ٹیم آ رہی ہے, بہت بڑی آرمی آ رہی ہے, آپ تیار ہو جائیں. اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکشن لینا پڑے گا, کیونکہ اب پورا قصہ ویریفائی ہی صرف نہیں ہو گیا بلکہ آن دھمکا ہے, سر پہ چڑھائے ہیں یہ لوگ. اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ he has just 48 hours to now act. جو بھی تیاری, پلاننگ, اسٹریٹجی کرنی ہے, ان کے پاس صرف 2 دن ہے, 48 hours. اس طرح کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس قاصد نے بتایا کہ وہ لوگ کہاں پہنچے ہیں, اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ اگر وہ لوگ وہاں پہنچے ہیں تو وہ صرف 2 دن کی دوری پر ہیں, 2 دن میں وہ اٹیک کر لیں گے ہم کو, تو میرے پاس صرف 48 hours ہیں to do all whatever I can do. So he went, he decided to call for a meeting with the core members. تو جو ان کے core members تھے, the leaders from the Ansar, from the Muhajirin, ان سب کو بلایا. صرف ان کو جو لیڈرز تھے قبیلے کے ان کو بلایا. اب ان کے ساتھ بلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے میٹنگ کری اور میٹنگ کر کے ان کو بتایا کہ ایسے ایسے ہو گیا ہے, ہمیں اب کچھ جلدی کچھ تیاری کرنی ہے اور اس بارے میں ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. we have to be ready to face them. وہ تو آ رہے ہیں, وہ تو اب مدینہ پہ اٹیک کرنے والے ہیں. اور آپ کو یہ بھی سمجھا دوں, this is the first time anybody is going to attack the city of Medina. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں, مدینہ جس طرح کی جیوگرافیکل لوکیشن میں ہے, لوگوں کو مدینے کو اٹیک کرنا کبھی پاسبل نہیں ہو سکا. اس کے اطراف والکینک ماؤنٹنز ہیں,
جن کے بارے میں آپ کو اور بھی کلیئرلی نوٹ صرف ڈیٹیلز ہی نہیں دوں گی، آپ کو میں تصویریں دکھاؤں گی، آپ کو میں ان کی وہ سب کچھ آپ کو مے بی ناٹ ٹوڈے نیکسٹ کلاس میں، کیونکہ آئی وانٹ ٹو فرسٹ ٹیل یو ایوری تھنگ. پھر نیکسٹ کلاس میں آپ کو تصویریں دکھاؤں گی آف دا ویو آف مدینہ. اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کیسے وہ والکینک ماؤنٹین سے ڈھکا ہوا ہے، اور اس کی والکینک ماؤنٹینس کی بھی میں آپ کو ڈیٹیلز دوں گی. اس کی وجہ سے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ مدینہ کی لوکیشن کیسی تھی کہ اس کے 3 طرف تو ماؤنٹینس ہیں جو اس کو کور کرتے ہیں. اس ماؤنٹینس میں چڑھ کے کوئی اٹیک نہیں کر سکتا، اٹس ڈیفیکلٹ. ایک طرف جو قبا والا ایریا ہے وہاں سارے کھجور کے درخت اور فارمز ہیں. جہاں کھیت ہوتے ہیں تو آرمی کھیتوں میں جا کر نہیں اٹیک کر سکتی، کھیتوں کے اندر جا کے آپ کو اٹیک نہیں کر سکتی. دے نیڈ میدان، دے نیڈ کھلی جگہ. 3,000 لوگ کیسے آئیں گے کھیتوں میں؟ تھوڑی 3,000 لوگ چیزوں کے بیچ میں آئیں گے، درختوں کے بیچ میں کیسے لڑیں گے؟ یو نیڈ اے میدان ٹو فائٹ، کیونکہ وہاں پہ جس طرح کی فائٹ ہوتی تھی، یو نیڈ اے میدان، اور میدان ایک ہی طرف تھا. اور اس وجہ سے جنگ خندق میں خندق کھودنے کا ایک ہی طریقہ، ایک ہی جگہ تھی جہاں خندق کھودی جا سکتی تھی، کیونکہ اور کوئی جگہ خندق کھود ہی نہیں سکتے تھے. یا پہاڑیاں تھی یا کھیت تھے، اور ایک ہی طرف تھا جو میدان تھا. تو جغرافیکلی nobody ever tried to attack Medina. This is the first time there's going to be a big attack on Medina. تو کوئی اسٹریٹجی پلاننگ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آتا ہے تو یہ کور ممبرز کو بلا کر بٹھا کر وہ صرف یہ نہیں بتاتے کہ ایسے ہو رہا ہے، سب کچھ بتایا کہ العباس نے خط لکھا ہے، اس میں یہ ڈیٹیلز ہمیں ملی، میں نے سپائز بھیجے، ان سے ڈیٹیلز کریکٹلی ویریفائی کروائیں. واقعی یہ لوگ اب بالکل یہاں باہر بیٹھے ہمارے شہر، اور کسی ٹائم بھی یہ اندر آ جائیں. تو اب کرنا کیا ہے؟ ہم سب کو تیاری کرنی ہے ان کا مقابلہ کرنے کی. ٹھیک ہے، اور یہ جو خواب والی بات ہے یہ بخاری کی حدیث ہے. ابن اسحاق نے بھی اس خواب کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں، ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب جب دیکھا تھا تو انہوں نے صحابہ کو پہلے بتا دیا تھا، غزوہ بدر سے پہلے بتایا تھا، اور سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن بخاری کی حدیث میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ خواب اس وقت بتایا تھا جب انہوں نے کور ممبرز کو اکٹھا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ساری پہلے تو ان کو بتایا کہ اس طرح سے ہم پر اٹیک ہونے والا ہے، لوگ پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، اور مچ مور 3 times more than before. آپ کو پتا ہے پچھلی بار 1,000 لوگ تھے، اب 3,000 لوگ ہیں. سو دے آر کمنگ 3 times in bigger, more powerful, more organized way, and with a full plan, mental, physical plan to kill us down. مگر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ جب میں مکہ میں تھا میں نے خواب دیکھا. اب غور سے سنیے، یہ خواب انہوں نے ابھی نہیں دیکھا، یہ خواب انہوں نے تب دیکھا تھا جب وہ مکہ میں تھے. پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا تو کسی کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ ان کو خواب سمجھ نہیں آیا. Remember one thing, dreams are cryptic. خواب تھوڑے سے عجیب سے ہوتے ہیں نا. You have to really جن کو سمجھ آتا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ خوابوں کو تعبیر کیسے بتانی ہے، because it's not everybody's business. ہر کوئی خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کا ذکر کیا تھا، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں بتاتا ہوں اس کا مطلب، اور جب انہوں نے بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غلط تھی، یہ تعبیر یہ نہیں ہے، یہ ہے. تو کبھی بھی کوئی کلیم نہ کرے کہ اسے آتا ہے، ہر کوئی اپنا اندازہ ہی بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ خوابوں کو بتا سکتے ہیں، اور ان کا خوابوں سے ایک رشتہ رہتا ہے. یوسف علیہ السلام کا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اور انبیاء کو خوابوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے تھے. اور خوابوں کے لیے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں اور خوابوں کو کہا بھی کہ یہ 40th حصہ ہے of نبوہ، جن کو اللہ تعالیٰ خواب میں کچھ دکھانا چاہتا ہے دکھاتا ہے. الحمدللہ. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں
کہ جب میں مکہ میں تھا میں نے ایک خواب دیکھا تھا اور وہ بہت عجیب خواب تھا. تو کیونکہ مجھے وہ خواب سمجھ ہی نہیں آیا تو میں نے وہ خواب کو کبھی کسی کو بتایا ہی نہیں. لیکن مجھے آج اس خواب کو سمجھنے کے لیے ایک کھڑکی ملی ہے تو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ خواب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرے پاس تلوار ہے اور میں وہ تلوار کو مارتا ہوں زور سے تو میری تلوار کی نوک ٹوٹ جاتی اور میں دیکھتا ہوں میری تلوار تو ٹوٹ گئی. میں سیڈ ہو جاتا ہوں, افسوس کرتا ہوں کہ میری تلوار ٹوٹ گئی, حیران بھی ہوتا ہوں. لیکن پھر میں دوبارہ سے مارتا ہوں اور جب میں دوبارہ مارتا ہوں تو میری تلوار پہلے سے بھی زیادہ شارپ اور اسٹرانگ ہو جاتی ہے, لائک ایور بفور. اور اس کے بعد میری تلوار شارپ ہی رہتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم what is he trying to say کہ we may lose this battle but eventually the victory will come to us. پھر انہوں نے کہا میں نے also cows دیکھے خواب میں, گائے دیکھی, اور کافی ساری گائے تھی وہاں, اور اس کو انہوں نے اس طرح انٹرپریٹ کیا کہ وہ جو گائے تھی وہ سارے مسلمان تھے جو اس میں مارے جائیں گے, وہ شہداء تھے احد کے. اور انہوں نے کہا کہ گائے سے مراد شہداء اس لیے لی کیونکہ گائے ایک ایسا جانور ہے جو زندہ رہتا ہے تو بھی فائدہ دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے. Okay, so now don't ask me any meanings. That's all it is given according to the tafasir and according to the muhaddiseen جو مجھے ملا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. So we don't know these things but this is what happened. Okay. اب انہوں نے ڈریم بھی بتا دیا اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آفٹر دا ڈیفیٹ آف احد ہمیں مات تو ملی احد میں, ہارے, لیکن اس میں فرقان آئی. فرقان کسے کہتے ہیں؟ ایک فرق آیا جہاں کلیئر ہو گیا مسلمان کون ہے, منافقین کون. There was no confusion after that. تو مسلمانوں میں جو منافقین تھے وہ سامنے آ گئے, جو چھپے بیٹھے تھے ان کے چہرے سامنے آ گئے. ٹھیک ہے, اچھا. تو احد was definitely a disaster. سب کو پتا ہے کہ احد was a big disaster. ایک تو اس میں ہم نے بہت سارے اپنے صحابہ کو کھویا, ہار الگ ملی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ زخمی ہوئے, مال وہ بوٹی بھی وہ لوگ لے گئے, جو بھی تھا بہت, it was a big disaster. But it manifested openly, okay, among the Muslims کون سچے تھے اور کس کے ایمان میں خلل. ٹھیک ہے, so منافقین broke away and they were manifested and came out openly in غزوہ احد. ٹھیک ہے, مسند احمد میں حدیث بتائی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں اور یہ بتایا کہ میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ میں ایک آرمر پہنا ہوا. ٹھیک ہے, اور یہ جو آرمر ہے انہوں نے انٹرپریٹ کیا کہ یہ جو آرمر میں پہنا ہوا ہوں اس میں مجھے رہنے کو کہا ہے, اس آرمر میں ہی رہنا. اینڈ یو نو واٹ آرمر از, وہ جو میں نے ابھی بتایا آپ کو جنگ میں پہنتے ہیں, اور اس آرمر کو پہنا جاتا ہے فار پروٹیکشن, تاکہ آپ پہ کوئی وار نہ کرے اور آپ پروٹیکٹڈ رہیں. تو ہی از ٹرائنگ ٹو سے یہ جو آرمر ہے یہ مدینہ ہے اور مجھے حکم ملا کہ میں مدینے میں ہی رہوں, مدینہ مجھے پروٹیکٹ کرے گا. تو انہوں نے اس آرمر کو مدینہ سٹی سے تشبیہ دی اور کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جو میرے لیے آرمر بنے گا اور مجھے پروٹیکٹ کرے گا. So I have to stay in my armor, that means I have to stay in Medina. اور یہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی اس پر تشریح ہے
cows पर कि the cows are the martyrs of Uhud because cow is an animal useful dead or alive, and that is what is the view or the opinion of Ibn Hajar. Okay, now coming back to Uhud, what is the main important thing now? The time. Time is of great essence. They have no time. 2 दिन में जंग की तैयारी करनी है, 3000 लोगों का मुकाबला करना है, मजाक नहीं है, शहर खतरे में है, टाइम इज ऑफ एसेंस। तो अब क्या होता है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने द कोर मेंबर्स को जब बुलाया, कमेटी जो उनकी बैठी, द लीडर्स, उनके साथ उन्होंने खत की बात की, जंग की बात की, डिटेल्स दी, उनको ड्रीम बताया, सब कुछ हो गया। तो दे सेड नाउ, having decided that we have to face this army, defend our city, so we have to now open up and tell the people. कल जुम्मा है, खुतबे के बाद मैं लोगों को इससे ये सारी डिटेल्स उनको दे दूंगा। इत्तेफाक से अब देखें, रोज रोज तो कोई नहीं मरता है ना छोटी छोटी सिटीज में, ठीक है। मदीना और मक्का में आज जमाने में तो और बात है कि हर नमाज के बाद जनाजा नमाज होती है, बट नॉर्मली हमारे शहरों में, अब जैसे दुबई है, कराची है, इंडिया है, पाकिस्तान है, जो भी शहर में आप हैं, रोज रोज तो नहीं कोई गुजरता है ना, कभी कभी ऐसे होता है कि कोई जनाजा आया है तो आप जाते हैं नमाज पढ़ने और जनाजा भी नमाज पढ़ते हैं। इत्तेफाक से जुम्मे का दिन है, तो ऑलरेडी जुम्मे के दिन लोग जरा एहतमाम के साथ मस्जिद पहुंचते हैं, खुतबा भी अटेंड करना है, नमाज भी पढ़ना है। दे आर कमिंग प्रिपेयर्ड टू डू दैट जुम्मा। जुम्मा हैज अ सिग्निफिकेंस। और कोई गुजर गया था तो उसका जनाजा भी था, तो उसके भी घर वाले, रिश्तेदार, वो भी सब आए। तो अब एक्स्ट्रा लोग हैं जुम्मे को मस्जिद में, ठीक है। तो मस्जिद वॉज फुल। जुम्मे का खुतबा किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और सारे लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स बता दी। वी आर इन डेंजर, वी हैव टू प्रिपेयर, वी हैव डिसाइडेड टू स्टे इन मदीना एंड डिफेंड आवरसेल्व्स। हम कहीं जाएंगे नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओपिनियन ये था, और उन्होंने अपना ओपिनियन, अपना डिसीजन सारे लोगों के सामने रख दिया कि ये मैंने डिसाइड किया है, इस तरह से बहुत सोच कर, मशवरा करके। फिर सारे जो उनके जो लीडर्स थे, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लीडर्स के साथ डिस्कशन किया था, तो डिस्कशन में यही डिसाइड हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबसे पूछा था कि क्या किया जाए, तो सबने कहा था आपकी क्या राय है। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय बताई थी कि मेरी राय ये है कि हमें मदीने में ही रहना चाहिए। हम क्यों जाएं, हम थोड़ी लड़ने जा रहे हैं उनसे, वो लड़ने आ रहे हैं ना, हम डिफेंड करेंगे अपने आप, हम मदीने में ही रहेंगे, ये मेरी राय। अब्दुल्ला बिन सलूल, आपको पता है वो अब्दुल्ला बिन सलूल के बारे में मैंने आपको सारी लास्ट में डिटेल्स लास्ट टाइम दी थी, कैसे उसने वो 2 लोगों को जो यहूदी थे उनको डिफेंड करने गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा उनको वापस करो मुझे, और उन्होंने भी उनको वापस कर दिया। तो अब्दुल्ला बिन सलूल इज बेसिकली अ वेरी सीजन्ड वॉरियर। वो एक जंगी आदमी, he knows the tactics of war, he knows how to fight the war, he knows how to make decisions, how to make these strategies, he knows it all. वो भी उसमें शामिल था among the core group। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तजवीज रखी कि मेरी तजवीज ये है कि हम मदीना में ही रहें और हम यहाँ पे डिफेंड करें, वी डोंट गो आउट टू फाइट। अब्दुल्ला बिन सलूल जानते हुए सारी चीजों को, although he didn't love Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam or respect him or anything, but knowing war and the tactics of war and knowing what the army was looking like outside, he said मैं आपसे सहमत हूँ, आपकी राय सही है, हम सबको मदीने में ही रहना चाहिए, एंड वी शुड फाइट इट फ्रॉम मदीना। ठीक है, अब यही राय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के खुतबे के बाद सबके सामने रख दी कि ये सब तय हुआ है। मगर आपको पता है ना, और फिर ये था
کہ عبداللہ بن سلول نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے بھی پیش کی تو اس کی ریزن بھی دی. ایسے نہیں کہ بس یہ میری رائے آئی سے so it's going to be like that. It was not like that. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ ایسی چیز ہے. پہلے ان کو بھی خواب بتایا اپنا. خواب بتانے کے بعد ہی سے دیکھیں مدینہ ایسی جگہ ہے جہاں پر حصن الحسین, it's like a حصن الحسین, یعنی ایک فورٹریس which is a protective fortress. کیونکہ ادھر یہ جو جبل ہیں, the volcanic mountains ہیں, یہ ہمیں پروٹیکشن دیتے ہیں کیونکہ کوئی volcanic mountain پہ چڑھ کر ہم پر اٹیک کر ہی نہیں سکتا. And if you know there is ہرہ غربیہ and ہرہ شرقیہ, میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا تھا. ہرہ کہتے ہیں volcanic mountains کو, تو there was one in the east, one in the west. تو ہرہ شرقیہ, ہرہ غربیہ, ہر طرف سے یہ volcanic mountains تھی. Until this day it's the same. These volcanic mountains are the protection for Medina. ٹھیک ہے. So Jabal Baida and Jabal Abiyad, and that's why you'll find this Abiyad hotel اور یہ words کیوں آتے ہیں. تو جبل ابید ہے ایک سائڈ پر اور ایک سائڈ پر ہے جبل بیدا. اور جبل ابید is a lava dome, اس میں تو لاوا ڈوم ہے. They are part of 14,000 kilometer square. چھوٹا ایریا نہیں ہے, 14,000 kilometer square پر ہیں یہ جبل بیدا and جبل ابید. ابید لاوا ڈوم, ٹھیک ہے. اور حرت خیبر بھی ہے which is located in the north of the city. اور جو حرت خیبر ہے that is 100 kilometers long. Just the Harra of Khaybar is 100 kilometers long. So walking, riding, getting the army in that area is impossible. ٹھیک ہے. North west side, جو north west side ہے of Medina, ادھر احد ہے. اور قبا کے پاس pockets of date farms, many date farms near Quba. Then southeast, that is southeast, Quba is southeast, ٹھیک ہے. So northwest is covered with these volcanic mountains, southeast is covered by these farms, date farms in the Quba area, ٹھیک ہے. So they are protected, and he said because we have this protection, we have just one Maidan to, we can manage it within our city. And so it was all agreed. And so they had to avail the natural protection of Medina. Okay. And it will be more like a street fight for them. And when it's a street fight, if it's, agar aap mere ghar aayenge, تو مجھے میرے گھر کے کونے پتا ہے. آپ میرے شہر آئیں گے تو مجھے میرے شہر کا کونا کونا, گلی کوچا, چھپنے کی جگہ کہاں کون سی نکڑ پہ کہاں میں نکل سکتی ہوں, پتلی گلی ہے, وہ سب مجھے پتا ہوگا. آپ کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ آپ میرے شہر میں نہیں رہتے. جو جہاں رہتا ہے وہ اس کے سارے پیچو خم جانتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ ہمارا ہے, ہمیں پتا ہے یہاں پہ ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں, انہیں آنے دو, ہم مقابلہ کر لیں گے ان سے. ٹھیک ہے, ہمیں پتا ہے کہ کیسے کیسے ہمیں کرنا ہے, ہماری ڈیفenس اسٹریٹجی ہم کر لیں گے. عبداللہ بن سلول نے کہا کہ میں آپ کی سجیشن بالکل کریکٹ ہے, دس از ٹرو, مدینہ از ویری پروٹیکٹیو, لیٹ دیم کم, وی نو مدینہ, وی نو ہاؤ ٹو ہائڈ, ویئر ٹو اٹیک دیم. حتیٰ کہ انہوں نے یہ تک بھی سوچ لیا تھا کہ کچھ ہوا کہ ہم آدمی کم پڑ گئے تو عورتوں کو بولیں گے کہ پہاڑوں پہ چڑھ کے وہاں چھپ جائیں اور وہاں سے گرم تیل اور کچھ بھی ان کے اوپر پھینکیں تو وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں, وہ بھی جنگ میں مدد کر سکتے ہیں. تو ساری اسٹریٹجی واز ریڈی کہ ہم اپنے ہی سٹی میں آرام سے انہیں مقابلہ کر کے دیں گے. اینڈ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس سٹی پہ پہلے کبھی کسی نے حملہ ہی نہیں کیا تھا اسی وجہ سے, because it's a very protective city. ٹھیک ہے. بٹ اب یہاں کیا ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جمعے کا خطبہ دیا, ساری بات فنش کر کے خواب بتایا, لوگوں سے کیا اب تک صلاح مشورہ ہو گیا ہے, قبیلے کے سارے سرداروں کو نے مل کر جوڑ کر سر یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اور سب اگری ہیں کہ ہم یہاں اپنے ہی شہر میں بیٹھ کر ہم مقابلہ کریں گے, اور یہ طے ہو گیا.
لیکن اب کیا تھا, when he opened the floor to ask anybody has anything to say about it, anybody has any disagreement about it, can come forward. ہوتا کیا ہے, ہم سب ان چیزوں سے گزرتے ہیں وقتاً فوقتاً, کہ جب بھی ہم کوئی اس طرح کے بڑے فیصلے کرتے ہیں تو جو ینگسٹرز ہوتے ہیں نا, ینگسٹرز میں بہت جوش اور جذبہ ہوتا ہے, اور ہر وقتوں میں, ہر زمانوں میں, ہر گھروں میں, ہر شہروں میں, ہر اداروں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں جو ینگ طبقہ ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ جوش و جذبے والا ہوتا ہے. ان کا دل چاہتا ہے ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر سکتے ہیں, ہم یوں کریں گے, ہم کیوں پیچھے ہٹیں. ان کے اندر بہت انرجی ہوتی ہے, سمجھ کم ہوتی ہے, تجربہ ہوتا نہیں ہے, لیکن وہ چل پڑتے ہیں اپنے جوش و جذبے میں. تو ایسے ہی یہاں پہ تھا. پر آف کورس جوش و جذبے میں فرق ہوتا ہے, کوئی پازیٹیو جوش و جذبے ہوتے ہیں, کچھ نیگیٹو بھی جوش و جذبے ہوتے ہیں, جن کا میں آپ کو وہ بھی اگزامپل دوں گی. تو یہاں پہ کچھ ینگ لڑکے تھے from the Ansar, and they were really enthusiastic. They had good intention. I'm not saying they had bad intention. They had good intention. They were intending to fight it and to tell نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ہیں آپ کے لیے, آپ مت فکر کریں, ہم سپورٹ کریں گے آپ کو, ہم ہیں نا, ہم آپ کے لیے مر بھی جائیں گے, لڑ بھی جائیں گے, آپ فکر ہی نہیں کریں. تو they came forward and they said, مگر ہم کیوں اپنے گھروں میں بیٹھ کر بزدلوں کی طرح ویٹ کریں کہ کوئی آ کے ہم کو اٹیک کرے تو پھر ہم صرف ڈیفینڈ کریں. ہم نکل کے جائیں گے شہر سے باہر, اور ہم ان کو بتائیں گے ہم لڑیں گے آپ سے, آپ ہمارے ساتھ لڑنے آئے ہو, ہم لڑ سکتے ہیں آپ سے, آپ ہمارے شہر میں بھی کیوں گھسو, ہم خود باہر جا کے ان کے ساتھ لڑیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری باتیں سمجھائیں کہ نہیں, آئی تھنک دس از بیٹر. لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے رہے اور کہتے رہے کہ نہیں, they were insisting upon fighting, facing. They wanted to show their bravery, their sincerity, they wanted to show their enthusiasm. ان کا جو زیل تھا وہ ہائی لیول پہ تھا. تو وہ سارے اکٹھے ہو کے بول رہے تھے, اور سارے صحابہ اور جتنے سینئر صحابہ تھے سب خاموش تھے. They were only listening. They never said anything in between. None of them opened their mouth. کسی نے اپنا منہ نہیں کھولا, کسی نے کچھ بھی نہیں بولا, خاموش تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے ان لڑکوں کی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نپٹ رہے ہیں, ہم صرف سن رہے ہیں, خاموش سن رہے تھے. ان لوگوں نے اتنا انسسٹ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر یہی ہے میجورٹی کی رائے تو ٹھیک ہے, ہم لڑیں گے. یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر چلے گئے. آپ کو پتا ان کا ممبر کے پیچھے ہی ان کا گھر تھا, تو ان کا گھر تو he gets down from the member, he is inside his house. گھر چلے گئے. جیسے ہی وہ گئے, پھر سینئر صحابہ نے آ کر ان سے بات کی, ان لڑکوں سے, اور ان سے کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو, تم نے مجال کیسے ہوئی تم لوگوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا انسسٹ کیا کہ he had to surrender to you people. ایک ڈیسیشن اگر انہوں نے لیا ہے تو سوچ سمجھ کے لیا ہوگا نا. Why did you have to insist like this to نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ لیکن یہ آرگیومنٹ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے اس طرح سے لیا, کیونکہ اب آپ سوچیں گے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میجورٹی کی یہی رائے. تو وہ ینگ لڑکے تو ہینڈ فل آف لڑکے تھے, میجورٹی تو نہیں تھی, لیکن جب وہ بول رہے تھے اور باقی خاموش تھے تو it's taken as everybody is now agreeing with this people. So he said this is the majority کی رائے, کیونکہ کوئی نہیں بولا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے اندر جنگ کی تیاری کرنے. تو انہوں نے پھر یہ کہا, صحابہ نے حمزہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ جائیں پلیز, کیونکہ ہم تو ان کے گھر کے اندر نہیں جا سکتے نا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تو ہر کوئی نہیں جا سکتا, لیکن وہ تو چچا تھے, وہ تو ان کی فیملی تھے. انہوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ جائیں پلیز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں
اور ان سے کہیں, اور وہ کب کہا کہ روکیں, کیونکہ جب ان لڑکوں سے یہ بات کی تو ان لڑکوں کو بہت شرمندگی ہوئی, that they should not have done that, بہت embarrassed ہوئے. انہوں نے کہا ہاں مے بی ہم لوگوں نے اپنے جوش جذبے میں ان سے کہا کہ آپ کو لڑنا چاہیے, اور ہمیں کمزور اور بزدل ہو کر اپنے گھروں میں بند ہو کے نہیں بیٹھ کے اور ویٹ کرنا چاہیے کہ کوئی اٹیک کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے. تو ہم لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. نہ اب ہم شرمندہ فیل کر رہے ہیں, پلیز کوئی جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ ہم نے مائنڈ چینج کر لیا ہے, وی اگری ٹو ہم. تو انہوں نے جلدی جلدی حمزہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ جائیں اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں اور ان سے کہیں کہ ان لوگوں نے مائنڈ چینج کر لیا اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے اوپینین کے ساتھ ہیں, جیسا آپ کہیں گے ہم ویسا کریں گے. لیکن جب حمزہ رضی اللہ عنہ اندر پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آرمر پہن چکے تھے, بیلٹ باندھ چکے تھے, اور وہ زنجیروں کو فکس کر رہے تھے. فکس کرتے ہوئے انہوں نے سنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا ان کو میسج دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور انہوں نے سب کو دیکھ کر کہا, ایک بار جب ایک نبی اپنا آرمر پہن لے تو یہ شریعہ ہے کہ وہ اتار نہیں سکتا جب تک کہ وہ اب لڑ نہ. تم لوگوں کو پہلے سوچنا تھا, تم نے انسسٹ کیا, اب میں نے اگری کر لیا ہے, اب فیصلہ ہو چکا ہے. Now it's impossible to change this. I cannot remove my armor unless I fought the people, unless I fight the army, fight the enemy. And that was it. اب کوئی اور گنجائش نہیں تھی کسی بات کی, بس اب سب کو تیاری کرنی تھی. اب تو جنگ ہو کے رہے گی, اور اب یہ بھی آگے بڑھیں گے سامنا کرنے, کیونکہ obviously it's an offensive war, they are just defense people. So اب کیا کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, فیصلہ ہو چکا, ٹھیک ہے. اینڈ دین دے ڈیسائیڈڈ. اچھا یہ ایک اور بھی آپ کو پوائنٹ بتاؤں کہ یہ جو لڑکے تھے, ینگ لڑکے, جو آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لڑیں, ہم لڑنے کو تیار ہیں نا, ہم لڑیں گے, آپ کیوں فکر کرتے ہیں, ہم کیوں بزدل ہو کر اور کمزور ہو کر اپنی کمزوری بتاؤ, گھروں میں بیٹھ جائیں, فلاں فلاں. یہ وہ لڑکے بھی تو تھے جنہوں نے بدر میں نہیں حصہ لیا تھا, تو ان کو یہ بھی افسوس تھا کہ ہمیں موقع نہیں ملا کہ ہم بدر میں حصہ لیتے, تو اب جب بھی ہوگی جنگ ہم حصہ لیں گے. تو اب وہ اس کی وجہ سے بھی بہت اتاولے ہو رہے تھے کہ ہمیں اس میں جنگ میں حصہ لینا ہے, ٹھیک ہے. وہ بہت بے چین تھے کہ ہم اس میں حصہ لینا ہے, اور انہوں نے پریشرائز کیا, حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگری کر کے اور جا کر اپنا آرمر پہن لیا, اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آرمر کے ساتھ باہر آ گئے. اب انہوں نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا. تو ناؤ آپ کو میں ذرا ایک 4-5 پوائنٹ سے بتاؤں گی. اس پورے انسیڈنٹ میں جو 4-5 پوائنٹس نوٹ کرنے کے ہیں, ان پر میں آپ لوگوں کی توجہ لاؤں گی, تو وہ میں کوئکلی آپ کو بتاتی ہوں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کانفیڈنٹ ہیں, بیکاز ہی از اے نبی, ہی از فوٹ اے بیٹل آلریڈی, غزوہ بدر میں جیت چکے ہیں. He has the confidence, and yet as a leader he did not panic when he came to know about this news. اتنی بڑی آرمی آ رہی ہے ہمیں اٹیک کرنے. He did not panic, he did not react, he did not become sad, emotional. He thought, he planned, he went, he decided he has to sit with the elders, the leaders, and first explain to them this is happening, let's plan together what to do. Shura, mashwara karna. How nicely he did mashwara. And why did he do mashwara? He needs the people's support. He cannot go and fight the battle alone. And if he needs the people's support, he has to bring them on that table. Bring everybody around. سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, تو ان کی سپورٹ ضروری ہے, اس لیے ان کی بھی رائے, ان سے بھی مشورہ کیا جائے, ٹھیک ہے.
So he did not just impose his views on people. Nabi sallallahu alaihi wasallam was not a leader who would impose his opinion. He would take the shura. He will understand the situation. So shura is so important. And even though the majority's opinion was against his opinion, he yet went for it. Because when others are silent, then that's the only view presented to him. It becomes the view of the majority. And so he surrendered. This is one point of notice. Second point, आपको मैंने इतनी बार रिपीटेडली कहा, आप लोग भी दिल में सोच रहे होंगे कि सहाबा क्यों नहीं बोले. आप लोग के दिल में सवाल आ रहा होगा ना, मगर सहाबा क्यों नहीं बोले उस वक्त जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बहस कर रहे थे. तो क्यों नहीं सहाबा ने उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और उनको चुप कराया. ऐसा कुछ पहले क्यों नहीं किया? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर्मर पहनने अपने घर के अंदर चले गए, उस वक्त उन्होंने जाकर अप्रोच किया उन यंग लड़कों को, और तब उनको वो किया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, किस तरह बहस कर रहे हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय के ऊपर अपनी राय दे रहे हो, क्या तुम लोगों को समझ है, किस तरह तुमने उनको प्रेशराइज कर दिया, फला फला. ये पहले क्यों नहीं किया? दिस इज द हाइट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. दे कैन नॉट बिकर एंड आर्ग्यू before Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. How could they speak when Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was speaking to the young people? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam did not ask them. जब आपसे कोई राय नहीं ले रहा, आप चुप रहे. ये इज्जत है, ये रिस्पेक्ट. This is the height of their respect for their Nabi, that they will not speak in front of him and bicker and argue and make these small quarrel. This is the height of etiquette, आदाब. उनमें जो आदाब थे, जो रिस्पेक्ट थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, this is the point I'm making here. Point to note. ठीक है? Number 3 point to note. कि it's the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala. It's a sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala. कि जब यंग लोग होते हैं, जोशीले होते हैं, बहुत जज्बा रखते हैं, consequences नहीं सोचते. They just want to do what comes to their mind. Consequences नहीं सोच पाते. Of course, चाहे उनका इरादा अच्छा हो या बुरा हो, उसमें उतरना चाहते हैं. अब इन लड़कों का जिक्र किया मैंने, जो ग़ज़वा उहद वाले लड़के थे. पिछली कौमों के साथ क्या हुआ था, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ. वो भी तो लड़के ही थे ना, यंग लड़के थे ना, जिन्होंने डिसाइड किया था कि हम ऊंटनी को मारेंगे. They were also young lads. They had the जोश, हाँ हम मारेंगे, don't worry, हम मारेंगे. तो कैसे उनके सरदार ने कहा था, जो मारेगा मैं उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा. तो they were young, they were not even married. तो ये यंग लोगों के जज्बे होते हैं कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे. असहाबे कहफ, वो भी तो यंग लड़के थे. उन्होंने भी, उनकी इंटेंशन तो नेक थी कि हम गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, हम गार में जाके बैठ जाएंगे, लेकिन हम गलत रास्ते को नहीं मानेंगे. तो वो उनकी नेक इंटेंशन थी. ये ऊंट को मारने वालों की बैड इंटेंशन थी, पर दोनों उसमें कूद पड़े रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है? तो ये सुनना है कि ऑलवेज ऑलवेज द यंग पीपल शुड लिसन टू द एल्डर्स, एंड दोज हु डोंट, दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. क्योंकि उनको समझना चाहिए, यंग लोगों को, चाहे यंग लड़कियां हों लड़के हों, उनको समझना चाहिए कि जो बड़े कहते हैं उनके पास तजर्बा है, उन्होंने दुनिया देखी है, उनके पास हिकमत है, विजडम है, वो आगे की सोचते हैं, उनको पता है कौन सी चीज कैसे आ सकती है. सुनना चाहिए उनकी बात, सुनना चाहिए उनकी. फोर्थ पॉइंट, there is a very special sharia which is only for the Anbiya. ठीक है? There is a code of conduct for the prophets. एक शरिया है जो सिर्फ prophets के लिए है, सबके लिए नहीं है. Like example, मैंने आपको कहा कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आर्मर पहन लिया, अब वो उतार नहीं सकते जब तक कि वो जंग कर ना ले, लड़ ना ले. जब तक वो नहीं लड़ेंगे वो नहीं उतार सकते.
बिकॉज इट्स ये तो फिर ऐसा है ना कि तुम्हारा नबी, लोग कहते हैं तो आर्मर चढ़ा लेता है, फिर लोग कहते हैं तो वो उतार लेता है. व्हाट इज दिस? उनकी भी तो कोई पोजीशन रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना. दूसरी एग्जाम्पल आपको देती हूँ. जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन का रोजा रखते थे. 3 दिन का रोजा, नो फूड नो वाटर फॉर 72 आवर्स. ठीक है. सहाबा ने देखा कि ये 72 आवर्स का रोजा रखते हैं, तो उन्होंने कोशिश की, बेहोश हो गए. तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, जब उनको पता चला कि फला फला बेहोश हो गया क्योंकि वो आपकी तरह 72 आवर्स का रोजा रख रहा था, दूसरे दिन बेहोश हो गया, उन्होंने कहा भाई तुम नहीं रख सकते, ये सिर्फ मेरे लिए है. मैं रख सकता हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह प्रोवाइड करता है, वो तुम नहीं जानते, और वो तुम्हें नहीं प्रोवाइड करेगा बिकॉज यू आर नॉट अ नबी. तो मेरे साथ इस मामले में compete मत करो. ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल इज, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत उनके लिए ये थी कि उन पर तहज्जुद वाजिब थी. हम पर तो वाजिब नहीं है ना. हम तहज्जुद पढ़ते हैं जब हम पढ़ना चाहते हैं. हम चाहें तो रोज पढ़ लें, चाहें तो एक दिन छोड़ दें, चाहें तो कभी पढ़ें, कभी नहीं पढ़ें, हमें कोई गुनाह नहीं मिलने वाला. पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वाजिब था कि वो तहज्जुद पढ़ेंगे एवरी नाइट. तो ये हौसला, ये ताकत, ये हिम्मत उनको अल्लाह ताला ने दी थी. ये उनकी शरिया है, हमारी नहीं. तो देर आर सर्टन शरिया कोड ऑफ कंडक्ट विच इज ओनली फॉर द अंबिया, इट्स नॉट फॉर एवरीबडी टू फॉलो. फिफ्थ पॉइंट, once the decision is made, this is a very very important point, तो आप प्लीज तवज्जो दें इस पॉइंट पर मेरी. this will help you in your life, this particular point which I'm going to make. Once a decision is made, everybody is going to follow that, whatever the decision has been made for. Then whatever the consequences, nobody should blame anybody. कभी आपने सुना कि किसी सहाबा ने जंग हारने के बाद उन लड़कों को जाके बोला, देखा क्या किया तुम लोगों ने, ये तुम लोगों की राय थी ना, देख लिया अब उसका नतीजा क्या हुआ, आई टोल्ड यू सो, हमने तो बताया था तुम्हें कि तुम्हारा गलत फैसला है, तुमने मजबूर किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और देखो अब सबको तकलीफ हुई. किसी ने बोला? कहीं आपने पढ़ा? कहीं सुना? नेवर. एक बार आपने डिसीजन ले लिया. इस्तिखारा, इस्तिशारा, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. जब भी आप कुछ करना चाहें लाइफ में, कुछ भी फैसला करना चाहें किसी भी चीज के लिए, शादी के लिए, तलाक के लिए, घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, कहीं ट्रैवल करने के लिए, या कोई बिजनेस करने के लिए, किसी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए, कुछ भी, इस्तिखारा, इस्तिशारा. ठीक है. मैं बार बार समझाती हूँ, हर बार जब इस्तिखारा की बात आती है तो मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि अभी भी रिसेंटली मेरी एक दोस्त का फोन आया था और वो कह रही थी कि इस्तिखारा कैसे करते हैं. मैं 2 चीजों में उलझी हुई हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इस्तिखारा कर रही हूँ. मैंने कहा नहीं, इस्तिखारा ऐसे नहीं होता. 2 चीजों में उलझी हुई हो तो इस्तिशारा करो, इस्तिखारा नहीं. तो पहले इस्तिशारा करना है, फिर इस्तिखारा करना है. तो मैं आज आपको ये 2 पॉइंट्स को ठीक से समझाऊंगी और यहीं पे बात कंक्लूड करेंगे, क्योंकि इफ आई गो एनी फर्दर फिर वो बात लंबी हो जाएगी हमारी. एंड दिस इज इम्पोर्टेंट. एक तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है हमारे पास, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी ये मत कहो कि अगर मैं ऐसे करता तो ऐसे होता. द मोमेंट आप अगर मैं ऐसे करता, इफ आई हैड डन दिस, यू आर ओपनिंग द डोर टू शैतान. फिर तुम तो दरवाजा खोल रहे हो शैतान के लिए, वो आ जाएगा, पूरा घुस के आएगा और सारा तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा. तो डोंट से इफ. जो भी तुमने इस्तिशारा और इस्तिखारा की बात कर लिया, और जो भी उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हुई, गुड और बैड, टेक इट फ्रॉम अल्लाह. कद्दर अल्लाह माशा फअल. फिर जो होगा वो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करना है.
کیونکہ میں آپ کو پہلے استشارہ سمجھاتی ہوں، پھر بتاؤں گی استخارہ، اور پھر آپ کو ایکسپلین کروں گی اس کے کانسیکوینسز کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اوکے استشارہ کہتے ہیں شورا کرنے کو، مشورہ لینے کو، کنسلٹ کرنے کو، ٹھیک ہے؟ اب کوئی بات ہو گئی ہے، اب جیسے یہاں جنگ کی بات ہو رہی ہے، کبھی دو لوگوں میں فائٹس کی بات ہو جاتی ہے، کبھی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا گھر لوں، کون سی گاڑی لوں، کس سے شادی کروں، یا اس کو چھوڑ دوں یا نہ چھوڑ دوں، جو بھی بیٹھیں ان کے ساتھ جن کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کی فیملی میں ہیں لوگ، فرینڈز میں ہیں، نیبرز میں ہیں، ریلیٹیوز میں ہیں، یا ایون باہر کے لوگ ہیں، کوئی شیخ ہیں، کوئی عالم ہے، عالمہ ہیں، جو بھی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ پہلے ڈسکس کریں آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کس شش و پنج میں ہیں، اس کو پہلے ڈسکس کریں، ساری بات آگے رکھیں، سنسیئرٹی کے ساتھ، آنےسٹی کے ساتھ ساری بات سامنے رکھ کے بتائیں یہ ہو رہا ہے، ایسے ایسے ہو رہا ہے، بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ لوگ رائے دیں گے، آپ بھی پھر اپنا عقل اور استعمال کریں، اور آپ بھی پھر بتائیں آپ کو ان کی رائے میں کیا لگ رہا ہے کیا نہیں، ایک فیصلے پہ آ جائیں۔ یہ ہو گیا استشارہ۔ اب آپ نے استشارہ کر کے ایک فیصلہ کر لیا، اب جب آپ نے فیصلہ کر لیا so you have now made up your mind, you have now fixed, you've decided، فیصلہ کر لیا ہے، you made a decision on one thing۔ اب آپ کریں استخارہ اس ایک چیز پر۔ دو راستوں پر آپ استخارہ نہیں کر سکتے، دو راستوں میں ہیں تو جا کے استشارہ کریں، فائنڈ آؤٹ، ڈو یور ہوم ورک، چیک وتھ پیپل، چیک وتھ ایکسپرٹس، جو بھی ہے، جو بھی آپ کو مدد چاہیے استشارہ کرو پہلے، پھر استخارہ کرو اپنے فیصلے پر، اور ایک بار آپ نے اس فیصلے پر استخارہ کر لیا تو پھر بیٹھ کے یہ نہیں کہو مجھے خواب آیا تھا، آنٹی آئی تھی، ایسے ہوا، میرا استخارہ صحیح نہیں آیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ استخارہ کیسے صحیح نہیں آتا ہے؟ What do you mean by that? What is استخارہ؟ استخارہ is leaving your فیصلہ to اللہ۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اب میں یہ کر کے ہی رہوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ نے اللہ سے کہا کہ آپ روکنا، اگر آپ کو روکنا ہو تو آپ خود سے نہیں رک سکتی۔ جہاں آپ خود سے رکی اس کا مطلب آپ نے استخارہ ریورس کر دیا، آپ نے سوچا روکنے کا کام بھی میں خود ہی کر لوں گی، اللہ کی ضرورت ہی نہیں اب مجھے۔ This is an insult to Allah. You can't do that. Once you make istikhara, you go forward in that path. You don't return back saying اچھا نہیں آیا استخارہ۔ استخارہ کیسے خراب ہو جاتا ہے بھائی؟ استخارہ کیسے نہیں اچھا آتا تھوڑی ہے، استخارہ کر لیا، اللہ کے حوالے کر دیا آپ نے وہ کام، اب آپ کو وہ کام کر کے رہنا ہے۔ روکنا ہوگا تو اللہ روکے گا، آپ نہیں روکیں گے، وہ خود بخود رکے گا۔ You don't have to make that decision of stopping it، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں استخارہ ہو گیا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استشارہ کیا، پھر استخارہ کیا، اب وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اب آپ کو لگتا ہے جنگ کرنا غلط ہے، اب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پچھلا فیصلہ زیادہ بہتر تھا، تو now you are interfering with your استخارہ، you are interfering، Allah is not stopping you، you gave the thing to اللہ کہ میں کرنے جا رہی ہوں، اب آپ یہ کام اپنے ہاتھ میں رکھیں، پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں واپس لے لیا، تو you have no tawakkal in Allah، your iman is very weak، you have to work on your iman first، understand what is istikhara, then do istikhara please، don't play with istikhara۔ Istikhara is not something that you will do and then you will make your own decisions، change the decisions saying اب اچھا نہیں آ رہا ہے، ابھی خواب صحیح نہیں آ رہا ہے، اب فیلنگ صحیح نہیں آ رہی ہے، یار یہ فیلنگ شیطان کی ہوگی، خواب بھی شیطان دکھا رہا ہے تم کو، forget about it، اللہ is there، you gave istikhara نا، now you leave it to Allah، you don't decide what to do now، you made your decision and now you have now involved Allah in your decision، خلاص۔ I'm repeatedly telling you this so that you can stop telling people میرا استخارہ صحیح نہیں آیا، استخارے کے جب سے میں نے استخارے کیا اس کے بعد میرا دل صحیح نہیں ہے، دل کو قابو کریے، شیطان چلا گیا گھس گیا دل میں،
وہ آپ کو استخارے سے پلٹا کے رہے گا تاکہ آپ غلط کام کریں اور اللہ کو بھی ناراض کریں. You have to trust Allah. If you cannot trust Allah, don't do istikhara. If you think you know better, then you do it, your own thing. If you think this is the decision I can take with my knowledge, with my whatever istishara, اب میں استخارہ کرنے جا رہی ہوں تو نہ وہ کام اب کر کے رہنا ہے. اس کے بعد کانسیکوینسز اچھے ہوں برے ہوں, قدر اللہ ما شاء فعل, اللہ نے اس سے بہتر کچھ سوچا ہے اور جان بوجھ کے یہ کام خراب کیا, اس میں کوئی خیر ہے, چپ کرو اور گزر جاؤ اس سے. نو کمپلینس, نو بلیمز, ڈونٹ بلیم اینی بڈی, ڈونٹ بلیم یور سیلف, ڈونٹ بلیم استخارہ. There are many people who come and ask me کہ ہم نے استخارہ کر کے فلاں کام کیا تھا لیکن اس کا کام غلط ہو گیا. تو I tell them اس کا مطلب یا تو آپ کے استشارہ میں پرابلم ہے, آپ نے صحیح شورا نہیں کیا تبھی غلط ہو گیا. کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا استشارہ اتنا کمزور ہوتا ہے, ہم بتاتے ہی نہیں لوگوں کو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, صحیح لوگوں سے ایکسپرٹ سے رائے نہیں لیتے ہیں, اور اگر کوئی صحیح رائے دیتا ہے اس کی سنتے نہیں ہیں, اپنی طرف سے کر لیتے ہیں, پھر ہم کو لگتا ہے استخارہ غلط ہو گیا. استخارہ نہیں غلط ہوتا, آپ غلط ہوتے ہیں, آپ کی سوچ غلط ہوتی ہے, آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے. استخارہ کبھی غلط نہیں ہوتا, استخارہ کبھی نہیں صحیح آیا ایسا نہیں ہوتا. تو ایسی باتیں کبھی مت کریں, بیکاز اٹ از ناٹ رائٹ ٹو سے استخارہ صحیح نہیں. استخارہ کبھی غلط ہوتا ہی نہیں. ایک بار کر دیا تو آپ کو وہ کام کر کے رہنا. کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرمر پہن کے لڑائی کر لی اور ہار بھی گئے, اور جانتے بھی تھے کہ ہار بھی سکتے ہیں, لیکن پیچھے نہیں ہٹے کیونکہ استخارہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ضروری ہے. اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے, سوال ہو, you're most welcome to ask questions on the YouTube channel or on our group channel. میں آپ کو جواب دوں گی, اور اگر مجھے آپ کہیں گے تو میں ریپیٹ کر دوں گی یہ والا پوائنٹ, تاکہ آپ لوگ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. Anyway, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل آرمر پہنا, ایک نہیں دو آرمر پہنے. کیا بتانا چاہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ ڈرپوک ہیں؟ نہیں, یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں, مجھے پتا اللہ مجھے پروٹیکٹ کرے گا, لیکن جو دنیاوی پروٹیکشن مجھے چاہیے وہ مجھے پوری کرنی ہے. I have to make sure I am wearing double armor تاکہ مجھے پروٹیکشن پوری ملے. I should defend myself, protect myself. دو آرمرز پہنے. You don't have to be foolish کہ میں تو نبی ہوں, مجھے تو اللہ نے پہلے بھی بچایا اب بھی بچا لے گا, تو کیا میں نے حتیٰ ایسے ہی چلا جاؤں؟ نہیں, ڈبل آرمر پہن رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے اس وقت گمبھیر سچویشن ہے. اب تو ٹرپل ٹائمز زیادہ فورس کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں اور بہت offensive موڈ میں آ رہے ہیں, فل offense کے ساتھ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آرمی کو 3 گروپس میں ڈسٹریبیوٹ کیا, ڈیوائڈ کیا. ٹھیک ہے, اب وہ کس طرح ڈیوائڈ کیا؟ انہوں نے ایک گروپ مہاجرون کا کیا, ایک گروپ اوس کا تھا, ایک گروپ خزرج کا تھا. یہ انصار ہیں. ٹھیک ہے نا. جو گروپ ان کا مہاجرین کا تھا اس کی لیڈرشپ اور کمانڈ دیا انہوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. اور جو اوس کا قبیلہ تھا ان کے جو لوگ تھے ان کی کمانڈ دی اسید بن حدیر رضی اللہ عنہ. اور جو خزرج کے لوگ تھے, خزرج کے قبیلے کے لوگ تھے, ان کی کمانڈ دی حباب ابن المنذر کو. تو اب رسول اللہ, جیسے میں نے آپ کو ابو سفیان کا بتایا, انہوں نے کیسے 3 لوگ رکھے, 3 لیڈرز تھے, ابو سفیان, خالد بن الولید اور اکرمہ بن ابی جہل. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لوگوں کو 3 حصے میں ڈیوائڈ کیا. مہاجروں کا ان کا دیا لیڈر مصعب بن عمیر, اوس کو ان کا اپنا لیڈر دیا, ٹھیک ہے, اسید بن حدیر, اور خزرج والوں کو دیا حباب ابن المنذر. تو ان کے لوگ تھے, ان کے لیڈرز تھے. اب یہ 3 ٹیمز تیار تھی. ٹھیک ہے, مگر اب ان کے پاس گھوڑے تھے چند, ان کے پاس تو اتنے سارے گھوڑے تھے نہیں. آلریڈی ابھی غزوہ بدر ختم ہوئی ہے, 1 سال ہی ہوا ہے, ابھی وہ اس سے ریکوری ہو رہے ہیں, تو ان کے پاس کہاں تھے گھوڑے؟ تھوڑے سے تو گھوڑے تھے.
اور آرمرز کا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اٹ واز اے ویری ایکسپینسو تھنگ ٹو کیپ واٹ ایور دے ہیڈ گاٹن فرام غزوہ بدر. کچھ وہ آرمرز تھے, کچھ ان کے پاس اپنے تھے, بس وہ ملا کے سب ملا کے ان کے پاس میکسیمم 100 آمر تھے, اس سے زیادہ آمر بھی نہیں تھے ان کے پاس. ٹھیک ہے, تو 100 لوگوں کے پاس آمر تھے, اور ان کے پاس یہ 3 لوگ تھے جو ان کے سرداران تھے جو کمانڈ کر رہے تھے. اور لیٹ آفٹرنون آن اے فرائیڈے they made their way out to Uhud to meet the enemy. آج یہاں تک. انشاءاللہ نیکسٹ ویک یہاں سے کریں گے فالو اپ کہ پھر وہاں پر احد میں کیا ہوا. ابھی یہ لوگ کس تیاری سے چلے, کیا کیا ہوا, کیسے ہوا, یہاں تک آپ کو میں نے بتا دیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ we'll do from this point onwards. اللہ تعالیٰ قبول کرے میرا آپ تک یہ باتیں پہنچانا, اور آپ لوگوں کا جڑنا, اور جو کچھ بھی اس میں خیر تھا, اچھا تھا, فائدے مند تھا, اس all from اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ اس کے بدلے ہمیں خیر عطا کرے, دنیا کی آخرت کی, اور ہر شر دنیا اور آخرت کی اس سے ہمیں بچا کے رکھے اور اپنی پناہ خاص میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. اگر اس میں کوئی بھول چوک تھی تو میری غلطی تھی یا میری کمزوری. اللہ تعالیٰ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے. یا شیطان کا فتنہ یا اس کا شر تھا تو اللہ ہمیں اس کے شر سے بچا کے رکھے. اللہ ہم سب کو قرآن کا پڑھنے سمجھنے والا, اس پر عمل کرنے والا بنایا, اور جو کچھ بھی ہم پڑھیں سمجھیں یاد کرا دے اور عمل آسان کرا دے. ہماری محفلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی ہمیں دعائیں دے, قبول کر لے, اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.